الورى شاہ کریما دستگیرا اشرفا۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کی ایسی کون سی چیز ہے جس کے بغیر چارہ نہ ہو، اور وہ کون سا لالچ ہے جو ضرور پورا ہی ہو، اور وہ کون سا بہانے باز ہے جو اس دنیا سے گیا نہ ہو، اور ہر چیز کو اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے آبا و اجداد چلے گئے، وہ ہماری بنیاد تھے، ہماری جڑیں تھے، ہم ان کی شاخیں ہیں۔ جب جڑیں نہ رہی تو ٹہنیاں کیسے رہ سکتی ہیں؟ لہٰذا جو بھی اس دنیا میں آیا اس کو ایک دن ضرور جانا ہے۔ لوگوں، موت کے پنجے عنقریب تمہیں اچک لیں گے۔ اس وقت تمام مصیبتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، ہر مصیبت کی آماج گاہ تم ہو گئے۔ اس وقت ہر کھانا پھندا بنے گا اور ہر گھونٹ سے گلا گھٹے گا۔ اس وقت کوئی نعمت کارگر نہیں ہوگی، اس دنیا سے جدائی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ ہاں تم سے پہلے جو بھی اس دنیا میں آیا اس کے ساتھ یہی ہوا، آخر اسے آخرت کے لیے تیار ہونا پڑا۔ اے لوگو، آخر تم کو بھی تیار ہونا پڑے گا۔ آخر کہاں تک بھاگو گے؟ جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ لہٰذا دنیا کی امیدوں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، کیا تم نے کسی کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے دیکھا کہ تم بھی یہاں ہمیشہ رہو؟ کیا تم کو دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کرنے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ قسم بخدا، اگر اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حبیب حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہتے۔ اگر تمہارے دلوں پر غفلت کے پردے چڑھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو شیطان لعین کی مکاریوں سے کہ تم موت جیسی مصیبت سے غافل ہو گئے جو کہ اکٹھوں کو الگ کر دینے والی ہے۔ یاد رکھو، مخلوق کے لیے بقا نہیں، بقا صرف اور صرف خالق کے لیے ہے۔ عربی کے اشعار ہیں جس کا ترجمہ ہے، ہر فریبی اور متکبر پر بھی موت غالب آئے گی، اس وقت کوئی دوائی اور دم اسے کام نہیں آئے گا۔ زمانے کی سختیاں واپس لوٹ آئیں گی، تجھے فاقہ اور گل گھوٹوں میں مبتلا کر دیں گی۔ تجھے دنیا کی فریب کاریاں دھوکے میں نہ ڈالیں، ان سے ہی تو مصیبتیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم واعظین ناطقا و صامتا فالناطق القرآن والصامت الموت۔ میں تم میں دو واعظ کہنے والے چھوڑ رہا ہوں، بولنے والا ناطق اور صامت یعنی خاموش۔ ناطق بھی وائز چھوڑ رہا ہوں اور صامت بھی چھوڑ رہا ہوں، یعنی بولنے والا اور خاموش رہنے والا وائز۔ ناطق قرآن پاک ہے اور خاموش موت ہے۔ اللہ کے بندو، نہ تو تم قرآن پاک پر عمل کرتے ہو اور نہ موت کی فکر کرتے ہو۔ تمہارے دل صبح و شام دنیا میں مشغول ہیں، نہ تو تمہیں موت کی خبر آخرت کی یاد دلاتی ہے اور نہ تم اس سے ڈرتے ہو۔ اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی کرنے والوں، شیطان کی مکاریوں میں آنے والوں، گویا کہ تم موت سے بے خوف ہو چکے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، اپنے باپ دادا، دوست احباب اور پڑوسیوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرو۔ عبرت حاصل کرنے والے کے لیے یہی بڑی عبرت ہے اور نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ تمہارے بھائی کل تک تمہارے ساتھ وہ کچھ کھاتے تھے جو تم کھاتے ہو، اور جو تم پہنتے ہو وہ بھی وہی پہنتے تھے۔ آج ان کا ٹھکانہ قبرستان ہے، وہ آج خاک میں سوئے ہیں، جبکہ ان کے وارثوں نے ان کے مالوں کو تقسیم کر لیا، ان کے دوستوں اور دشمنوں نے ان کی بیویوں سے نکاح
کر لیے، ان کے دشمن ان کے بچوں کو رسوا کر رہے ہیں، ان کے گھر وحشت زدہ ہو گئے، ان کے پردے اٹھا لیے گئے، ان کی چھپی خبریں عام ہو گئیں۔ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کے غم اور اس کی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ہوا اشد من 300 ضربۃ بالسیف، وہ 300 تلوار کے زخموں سے زیادہ سخت ہے۔ موت پر یقین رکھنے والوں کبھی سوچا کہ وہ کیسی سختی ہے؟ جو کوئی موت کا ذکر کرتا ہے اس کو خوشی، حسد اور دنیا کی طرف رغبت بہت کم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کو موت کی یاد سے غافل پایا۔ آپ مسجد کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، یا ایھا الناس الموت الموت جاءکم الموت بالوحیۃ سعادۃ او شقوا، اے لوگوں موت آنے والی ہے، موت بہت جلد تمہارے پاس آئے گی، سعادت مندی کے ساتھ، بدبختی کے ساتھ۔ سعادت مند کو موت آئے گی راحت و سکون کے ساتھ، عزت و کرامت کے ساتھ۔ وہ اولیاء اللہ جنہوں نے اس دنیا سے بے رغبتی اختیار کی اور آخرت کی طرف متوجہ ہوئے اور اس میں رغبت کی، ان کی موت انہیں بلند و بالا جنت میں لے جائے گی۔ یاد رکھو ہر کوشش کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے اور ہر مقصد موت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ بد نصیبی کی موت جب آئے گی تو وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ آئے گی، جو کہ بڑھتے ہوئے شعلوں میں، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں لے جائے گی۔ وہ شیطان کے یار جنہوں نے اس دھوکے باز دنیا کے لیے جتن کیے اور اسی میں راغب رہے، یاد رکھو ان کی یہ کوششیں بھی ایک نہ ایک دن موت پر ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت بہت سے آگے نکلنے والے آگے نکل جائیں گے اور پیچھے رہنے والے پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندو تم آگے نکلنے والے بنو، نقصان اٹھانے والوں میں سے مت بنو اور موت کا یقین کر لو کہ وہ آنی ہی آنی ہے۔ اللہ کے بندو موت آنے سے پہلے اپنی زندگیوں ہی میں اسے یاد رکھو اور اس ہولناک موت کے پھندے سے ڈرو۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی تمنا نہ کرو، اس کی آنے والی تباہی بڑی سخت ہے۔ انسان کی خوش نصیبی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے لمبی عمر عطا فرمائے تو وہ اس میں اس کی طرف راغب رہے، اور اس کی زندگی پر تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل برے ہوں، اس کو کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو کوئی اس قسم کا ہے اس کا تو بہت ہی نقصان ہوا، اس نے اپنی زندگی سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا۔ شاعر کہتا ہے جس کا ترجمہ ہے، ایک دن موت کا اعلان کر دیا جائے گا، خواہ کوئی بھی ہو اعلان کرنے والا۔ زندہ انسان مرنے کے کتنا قریب ہے۔ زندہ لوگ سرکشی میں اس طرح مبتلا ہیں گویا کہ وہ موت کی گرفت سے بالکل بے خوف ہیں۔ کتنے ہی صحیح تندرست اپنے گھروں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ابھی شام نہیں ہوتی کہ ان کے گھر برباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ کتنے ہی زندہ جو مردہ پر رونے والے ہوتے ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو وہ خود مردوں میں ہوتے ہیں۔ اے اللہ کرم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، ہم پر اور تمام گناہ گاروں پر مہربانی فرما، ایسی توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرما جو ہمیں گناہوں کی ذلت سے اطاعت کی عزت تک لے جائے، ہمیں بغیر پھسلنے اور بھٹکنے کے رہتی دنیا تک اسی توبہ پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اہل سنت و جماعت جن کے لیے تو نے اپنی رحمت اور شفاعت کو اپنے ذمہ کرم پر لازم کیا، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فرما برداری اور نافرمانی تیری قدرت سے ہی ہیں، دل اور پیشانیاں تیرے ہی قبضے میں ہیں۔ ہمارے دلوں کو توبہ کے پانی سے پاک کر اور گناہوں کے میل سے اسے دھو دے، اور ہمیں ہدایت کے بعد اپنی ایڑیوں پر واپس نہ لوٹا، اور درود ہو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو کہ خاتم النبیین ہیں۔
جو کہ خاتم النبیین اور تمام رسولوں سے بہتر ہیں، آپ کے جھنڈے کے نیچے ہم سب کو جمع فرما، آپ کے طریقے اور اہل سنت پر ہمیں ایسے چلا کہ ہم اسے تبدیل کرنے والے نہ ہوں اور نہ ہی کمی بیشی کرنے والے ہوں، بلکہ گناہوں سے بچ کر اس کی موافقت کرنے والے ہوں، نہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر، یا ارحم الراحمین۔ اور ان کی آخری پکار ہوگی الحمدللہ رب العالمین، اور طاقت نہیں ہے اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو کہ بلند عظمت والا ہے۔ آپ حضرات چائے پی لیں، اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کر دوں۔ میں اسی پر ختم کرنے والا تھا مگر تھوڑا اور توقف کرتا ہوں 2-4 منٹ کے لیے۔ مرنے والوں کے معاشرے میں رہنے والوں اور ہر فوت شدہ لوگوں کی اولادوں، تم سب کو بالیقین مرنا ہے۔ تمہارے بہن بھائی اپنی قبرستانوں میں پہنچ چکے۔ جب اولاد آدم سب کے سب فوت ہو جائیں گے، دوبارہ تمام کو اٹھایا جائے گا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ لہٰذا اس مقام کے لیے تیاری کرو، اس گرم ترین دن کے لیے توبہ کے ذریعے سامان پیدا کرو، گناہوں اور نافرمانیوں سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، موت بہت زیادہ کانٹوں والی ایسی ٹہنی ہے جسے جس انسان میں داخل کیا جائے اس کا ہر ایک کانٹا انسان کی ہر ایک رگ کو پکڑ لے گا، پھر اسے کھینچنے والا ایسے سخت طریقے سے کھینچے گا جو کچھ اس میں اٹک گیا وہ ضرور باہر نکل آئے گا، اور جو اس سے بچ گیا وہی بچے گا۔ اللہ اکبر! بے مقصد کاموں میں اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، جہالت میں اپنے دنوں کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ اس موت کو یاد کرو جو دوستوں کو جدا کر دیتی ہے، رشتوں کو ختم کر دیتی ہے، اکڑ کو توڑنے والی ہے، ماں باپ کو ہلاک کرنے والی، بہن بھائیوں کو جدا کرنے والی، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو دور کرنے والی، تمہارے مالوں کو تم سے علیحدہ کرنے والی، تمہاری حالت کو تبدیل کرنے والی، تمہاری بیویوں کو بیوہ کرنے والی، تمہارے بچوں کو یتیم کرنے والی۔ نہ تو تمہارا کوئی عزیز باقی رہے گا اور نہ دوست باقی رہے گا، نہ کوئی عالم باقی رہے گا اور نہ کوئی جاہل باقی رہے گا نام اللہ کا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جو گزر چکے موت نے ان کو بھی فنا کر دیا، اور جو باقی ہیں موت انہیں بھی فنا کر دے گی۔ موت مٹی میں بدبخت اور خوش نصیب سب کو جمع کر دے گی۔ اے نادان انسان، تو نے اپنا مال گھروں کی بنیادوں میں، تو نے بڑے بڑے محلات تعمیر کر لیے، لیکن تو موت کو اور قبر کے اندھیرے کو بھول گیا جس میں تجھے یوم قیامت تک ٹھہرنا تھا۔ اے بیچارے انسان، تیری موت دنیاوی زندگی سے بہتر ہے۔ اے ابن آدم، آنکھیں کھول، قسم بخدا رب کی نافرمانی سے تیرا مر جانا زیادہ بہتر ہے۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، موت بہترین واعظ ہے۔ عبادت اپنے آپ کو مشغول رکھنے کا بہترین عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بہترین امیری ہے۔ اللہ کے بندو، تمہارے بعد کسی امت کو نہیں آنا ہے، اور تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا ہے۔ تم سے پہلے لوگ تمہارا انتظار کر گئے، تمہیں عنقریب میدان قیامت میں جمع کیا جائے گا، پھر تمہیں افسوس اور شرمندگی ہوگی، جبکہ اس وقت مال و دولت تمہیں کوئی نفع نہ دے گی۔ تمہاری خواہشات اور تمہارے درمیان پردے ڈال دیے جائیں گے، اور جس عذاب کا تم مذاق اڑاتے ہو وہ تمہیں آ گھیرے گا۔ اگر شاعر کہتا ہے جس کا ترجمہ ہے، اگر ہر زندہ باقی ہی رہے تو موت کو کون سیراب کرے۔ اے بدبخت انسان، آج کے دن آنے والے کل کے لیے کچھ نہ کچھ کر لے۔ کہتے ہیں کہ ابو العطاہیہ عباسی شاعر
شاعر ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے کہا کوئی شعر سناؤ، اس نے کہا مجھے امن لکھ دو، خلیفہ نے کہا تیرے لیے امان ہے، تو اس نے یہ اشعار سنائے جس کا ترجمہ ہے اے انسان ایک لمحہ بھی موت سے بے خوف نہ ہو، اگرچہ تو پردوں اور قلعوں میں بھی چھپ جائے گا پھر بھی یاد رکھ موت کا قاصد تیر تجھ تک، موت کی قاصد کا تیر تجھ تک پہنچنے والا ہے، وہ ہر ذرہ وہ ہر زرہ اور حال کو پھاڑنے والا ہے، تیرے دین کا کیا حال ہے اس کے گرد آلود ہونے کی تجھے کوئی فکر نہیں، جبکہ تو اپنے کپڑے ہر وقت میل کچیل سے محفوظ رکھتا ہے، آدمی اپنے کپڑے کو میل کچیل سے بچاتا ہے، لکھتے ہیں کہ تیرے دین کا کیا حال ہے، کیا اس پر میل کچیل تو نہیں لگ گیا ہے، اس کے گرد آلود ہونے کی تجھے کوئی فکر نہیں، جبکہ تو اپنے کپڑے ہر وقت میل کچیل سے محفوظ رکھتا ہے، تو نجات کی امید رکھتا ہے لیکن اس کے راستے پر نہیں چلتا، یقیناً کشتی خشکی پر نہیں چلتی، اولاد آدم یاد رکھو موت تم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی، اس وقت باپ بیٹے کو نہیں بچا سکے گا اور نہ بیٹا باپ کو، لہذا اس کے لیے آج تیاری کرو، موت جب آتا ہے اسے تمہارے غم اور خوشی کی فکر نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ چھوٹا سا ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام، ایک ولی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی چٹیل میدان میں ہرن کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور ہرن اس سے بھاگ رہا ہے اور ایک بہت بڑا شیر اس شخص کا پیچھا کر رہا ہے، وہ بھاگنے والا آدمی پیچھے مڑ کر شیر کو دیکھتا ہے لیکن اس سے ڈرتا نہیں، بے خوف ہو کر اس ہرن کے پیچھے بھاگتا ہے، یہاں تک کہ شیر سے پہنچ کر مار دیتا ہے، ہرن ٹھہر کر اس مرے ہوئے آدمی کو دیکھتا ہے، اچانک ایک دوسرا آدمی ظاہر ہوتا ہے، وہ بھی اس ہرن کا اسی طرح پیچھا کرتا ہے جیسے پہلا شخص کر رہا تھا، لیکن وہ بھی ہرن کو پکڑ نہیں سکتا، اسے بھی شیر اسی طرح مار دیتا ہے جیسے پہلے آدمی کو مار دیا تھا، پھر تیسرا شخص ہرن کا پیچھا کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا ہے جیسے پہلے دونوں کے ساتھ ہوا، وہ بزرگ فرماتے ہیں اس طرح میں یکے بعد دیگرے گھنتا گیا یہاں تک کہ میں نے گنے کہ 100 آدمی ہرن کو پکڑنے کے چکر میں ہلاک ہو چکے اور کوئی بھی ہرن کو نہ پکڑ سکا، لیکن خود ہلاک ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ بڑے تعجب کی بات ہے، خواب میں شیر بولا تم تعجب کیوں کرتے ہو، کیا تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں اور یہ ہرن کون ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو شیر نے کہا کہ میں ملک موت ہوں اور یہ ہرن دنیا ہے، یہ لوگ اس کا پیچھا کرنے والے دنیا دار ہیں، اس کی طلب میں بھاگتے رہتے ہیں لیکن پا نہیں سکتے، میں ان کو ہلاک کر دیتا ہوں، میں اسی طرح ایک ایک کر کے ان کو اس دنیا سے لے جاؤں گا۔ بزرگ فرماتے ہیں میں ڈر کر بیدار ہوا تو میری زبان پر یہ اشعار جاری تھے جس کا ترجمہ ہے ہم کب تک اور کہاں تک سستی کرتے رہیں گے، میرا تو خیال یہ ہے کہ سب کچھ ہم بھول چکے ہیں، موت بہت ہی تیزی سے ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اگر ہم صبح شام اس کو یاد نہیں رکھتے، ہمیں صبح شام اس کی نصیحت کی جاتی ہے گویا کہ ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں، دار آخرت کی طرف واپس جانے کے لیے تو ہمیں شک کے بجائے یقین کامل ہے گویا کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اے شخص کل تک تو آزمائشوں کے گھر کی طرف لوٹنے والا ہے، اپنے دوستوں اور بھائیوں سے جدا ہونے والا ہے، واپس جانے کی جگہ تجھے اس جہان سے پیاری ہونی چاہیے، اپنے لیے اسے ہی پسند کر اگر تو عقل مند ہے، موت سے پہلے اپنا خود ہی خیال کر، اگر موت کے بعد عزت چاہتا ہے تو سست نہ ہو، اللہ کے بندو خوب یاد رکھو جو بھی جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو جائے موت اسے تھوڑا کر دے گی، یہاں تک کہ سب کو فنا کر دے گی۔ یاد رکھو یہ زندگیاں مانگی ہوئی ہیں اور مانگی ہوئی چیز کبھی ہمیشہ نہیں رہتی، سب کو رب کی طرف لوٹنا ہے، وہ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔
وہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس دن کچھ خوشبخت ہوں گے اور کچھ بدبخت، کچھ انعام میں ہوں گے اور کچھ عذاب میں۔ اللہم اجعل